ناظرین گرامی، اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان نے قوم کے نام بڑا پیغام جاری کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی، جس کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے بھی بات کی۔ صحافیوں نے بتایا کہ عمران خان آج بہت زیادہ پراعتماد نظر آئے، وہی پرانا سٹائل، ہاتھ میں تسبیح، مسکراتا چہرہ، حشاش بشاش دیکھ کر صحافی بھی دنگ رہ گئے کہ جس عمران خان کو توڑنے کی پچھلے 4 ماہ سے کوشش کی جا رہی ہے، وہ عمران خان تو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ اور زیادہ پراعتماد نظر آ رہا تھا۔ عمران خان نے آج جج کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لندن پلان کے کچھ منصوبے رہ گئے ہیں جو یہ امپورٹڈ حکومت پارٹ 2 آگے جا کر پورے کرے گی، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اپنی قوم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نہ کوئی ڈیل کروں گا اور نہ ہی ملک سے باہر جاؤں گا، میں اپنی آخری سانس تک پاکستانی قوم کے لیے لڑتا رہوں گا۔ ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل بھی ٹال دے گا اور بہت جلد پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہو کر دنیا کے سامنے آئے گا، اور پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے نہ تو امریکہ روک سکتا ہے اور نہ ہی ان کے سہولت کار۔ عمران خان نے کہا ہے کہ قوم تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اپنے مقصد سے نہ عمران خان پیچھے ہٹا ہے اور نہ ہی قوم پیچھے ہٹے گی۔ یہ جتنا مرضی ظلم کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، کیونکہ عمران خان کا ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے اور دوسرا عمران خان پاکستان کی غیور عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت بیدار ہو چکی ہے اور کسی صورت غلامی برداشت کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ لوگ جتنا گر سکتے ہیں گر جائیں۔ خاور منیکا کو زور زبردستی میڈیا پر بٹھا کر جو بشرا بی بی کے حوالے سے الزامات لگائے گئے ہیں، یہ ایک بہت گھٹیا حرکت ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے آج جج صاحب کو کہا ہے کہ پوری قوم عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کیسا انصاف کر رہی ہیں۔ ایک شخص جو کہ پوری دنیا کو پتا ہے کرپٹ بھی ہے اور چور بھی، اس کو لندن پلان کے ذریعے ریلیف پر ریلیف دیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو بغیر کسی گناہ کے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے کر کے الیکشن جیت جائیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، الیکشن صرف اور صرف تحریک انصاف جیتے گی۔ یہ جتنی مرضی مایوسی پھیلا لیں یا جتنا عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر لیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، لیکن نواز شریف جیتے گا، لیکن قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اور قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی اور نہ ہی قوم کا کپتان پیچھے ہٹے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب تحریک انصاف 2/3 سے حکومت بنا کر دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ ناظرین گرامی، اتنی سختیاں صحبتیں برداشت کرنے کے بعد عمران خان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور اپنی قوم سے امید اور قوم پر یقین اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کو توڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ لوگ جس طرح سائفر کا ٹرائل کر رہے ہیں، مجھے شک ہے کہ کہیں سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور مجھے سزائے موت ہی نہ سنا دیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، یہ جو مرضی کر لیں، قوم اب فیصلہ کر بیٹھی ہے، نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جس طرح KPK میں ورکر کنونشن ہوئے ہیں، اس نے ان تمام کرپٹ ٹولوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں اور وہ وقت اب آ گیا ہے کہ KPK کے علاوہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کا جادو سر چڑھ کر بولے گا۔ عوام صرف اور صرف الیکشن کا انتظار کر رہی تھی اور تمام مظالم بھی برداشت کر رہی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ خود کرنے جا رہی ہے۔ یہ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، شکست اس بار ان کا مقدر بنے گی۔ آج عمران خان جج صاحب کے سامنے ہنسے بھی صحیح اور کھل کر باتیں بھی کی۔ عمران خان نے جج کو لندن پلان کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کیا اور عمران خان نے جو کچھ کہا تھا آج بالکل ویسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں اور بلے کا نشان بھی تحریک انصاف سے لینا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ قوم اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ جس ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہوں اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ اس لیے عمران خان نے آخر میں کہا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں قوم کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں گی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔